دوستوں، رمضان کے مہینے میں ایسے تمام حضرات و خواتین جو موٹاپے میں مبتلا ہیں، جو اضافی چربی، اضافی وزن کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ بہت سنہرا موقع ہے، بہت شاندار موقع ہے ان کے لیے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اپنا اضافی وقت بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی اضافی چربیاں جو ہیں ان کے جسم میں جو فاضل مادے جمع ہو چکے ہیں ان کا خاتمہ بھی بآسانی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو فی الحال روزہ جو چل رہا ہے وہ تقریباً 14 گھنٹے کا ہے۔ اچھا، شب و روز میں ٹوٹل 24 گھنٹے ہیں۔ 14 گھنٹے آپ نے روزہ رکھا، باقی بچے 10 گھنٹے۔ اب ان 10 گھنٹوں میں آپ زیادہ نہیں تو کم از کم 6 گھنٹے تو سوتے ہی ہوں گے، باقی بچے 4 گھنٹے۔ ان 4 گھنٹوں میں جو پرہیز ہے بس اس کے لیے آپ نے تردد کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے مشقت کرنی ہے، آپ نے اس کے لیے ریاضت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ عام طور پہ موٹاپے کا شکار وہی خواتین و حضرات ہوتے ہیں جنہیں مسلسل منہ چلانے کی عادت ہوتی ہے، ہمہ وقت کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہنے کی عادت ہوتی ہے۔ اور یہ زیادہ تر ہمارے گھروں میں بیٹھی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو فارغ ہو جاتی ہیں، زیادہ کام نہیں ہوتا گھر میں، آج کل خوشحال زندگی ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ فارغ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس دوران کچھ نہ کچھ ساتھ رکھا ہوا اپنے سامنے، کوئی چیز میٹھی کھا رہے ہیں، کوئی نمکو کھا رہے ہیں، کوئی چکنائی والی چیز کھا رہے ہیں، کوئی چٹکھارے دار چیز کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، ہمارا معدہ جو ہے یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، ہم اس کو جو عادت ڈالیں گے یہ اس کا عادی ہو جائے گا۔ آپ اسے مسلسل کھلاتے رہیں، یہ تب بھی انکار نہیں کرے گا، عادی ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ اور اگر آپ اسے 12 گھنٹے کے وقفے سے کھانا دیں گے تو پھر بھی یہ عادی ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، آج سے ہم کچھ 30-40 سال اگر پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو ہمارے بزرگ تھے، خواتین تھیں، حضرات تھے، وہ آج بھی صحت مند زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ ان میں سے معدود چند جو کہ اپنی اولاد کے ہاتھوں اپنی پرانی زندگی گزارنے سے مجبور ہیں، ورنہ وہ لوگ صبح اٹھ کے ناشتہ کرتے تھے اور بھرپور ناشتہ کرتے تھے، دیسی گھی، مکھن، چاٹی والی لسی ٹکا کے کھایا پیا، لیکن سارا دن محنت کی، مزدوری کی، کام کیا، ہل چلائے، پیدل چلے، جو بھی کیا، پھر شام کو مغربی نماز پڑھی اور پھر کھانا کھایا۔ تو الحمدللہ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ آپ اپنے بڑوں سے جو ماشاءاللہ آج بھی حیات ہوں گے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج سے 30-40 سال پہلے والے لوگ جو تھے وہ صحت مند تھے، ان کو نہ شوگر کا مسئلہ تھا، نہ ان کو جوڑوں کے دردوں کا مسئلہ تھا۔ ہم نے آج بھی 90 سال کے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ پاؤں پہ چل کر مسجد میں جا کر سجدہ اور رکوع کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہماری یہ پچھلے 30 سالوں میں جو نسل آئی ہے اس میں سے بہت سے لوگ جو ہیں مسجدوں میں چلے جائیں، آپ کو 25, 28, 30, 35 سال کے اکثر لوگ وہ چیئرز پہ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ فرق ہے آپ کی عادات کا، خاص کر ایٹنگ ہیبٹ جو ہیں، آپ کے کھانے پینے کی جو عادات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کھائے جانے والے جو اجزاء ہیں۔ آج سے 30-40 سال پہلے یہ فاسٹ فوڈ اس طرح نہیں تھا۔ آج آپ کسی گلی کی نکڑ پہ چلے جائیں، کسی چوک میں چلے جائیں، آپ کو بے شمار دکانیں نظر آئیں گی۔ وہاں پہ پیزا بھی بک رہا ہے، وہاں پہ شاورمے بک رہے ہیں، وہاں پہ برگر بک رہے ہیں، اور ایک میدا، اوپر سے پھر بہت زیادہ چکنائی، اور چکنائی بھی تیسرے درجے کی، جو سب سے جو معذاللہ مبینہ طور پہ یہ جو گریس ہوتی ہے نا، جو پرزوں کو لبریکیٹ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو دوستو، اس نے جا کے آپ کے جوڑوں میں جمنا ہے، آپ کے معدے کا منہ اس سے بند ہونا ہی ہونا ہے، آپ کی انتڑیوں میں اس سے جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا ہونی ہی ہونی ہیں۔ اور جب آپ کا میٹابولزم اس طرح کی جو 3rd درجے کی جو چکنائی ہے، جب اس سے آپ کا میٹابولزم سست ہو جائے گا، سلو ہو جائے گا، جام ہو جائے گا،
تو پھر کیا ہوگا، ہمارے جسم سے اضافی مادے، فاضل مادے جو خارج ہونے والے ہیں وہ خارج نہیں ہوں گے، انتڑیاں ان کو سٹور کرنا شروع کر دیں گی، جمع کرنا شروع کر دیں گی۔ تو اس کے لیے روزہ جو ہے وہ بہترین ہتھیار ہے۔ آپ کے پاس سنہری موقع ہے، آپ روزہ لازمی رکھیں، اور روزے میں سحری میں آپ جو بھی سادہ روٹی ہے جی بھر کے کھائیں۔ اگر آپ کا بلغمی مزاج ہے تو دہی اور لسی سے بچیں، اگر آپ سفراوی مزاج والے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر آپ دہی لسی کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں میٹھا نہ ڈالیں۔ شام میں بھی آپ جو مشروبات ہیں، خاص کر جو بازاری مشروبات ہیں جو گلوکوز سے بنے ہوتے ہیں، ان سے بچیں۔ البتہ گھر کا بنا شکر کا یا گڑ کا یا کوئی بھی مشروب جو ہے وہ آپ اگر استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح جو چکنائی والی چیزیں ہیں، سموسے ہیں، چکوریاں ہیں، یہ بیکری کی جتنی مصنوعات ہیں، پیزا ہے، برگر ہے، شوارمے ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سے بچیں۔ جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کو بالکل نہ قریب آنے دیں، یہ سب سے زیادہ موٹاپے کا باعث ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بادی چیزیں جیسے چاول ہے، زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال ہے، مرغن چیزوں کا استعمال ہے، ان کو ترک کر دیں، اور اپنی افطاری میں دیسی مرغی یا بکرے کا گوشت کم از کم آدھ سے پاؤ جو ہے وہ ابلا ہوا ہو یا بھنا ہو، یہ لازمی شامل کریں، کیونکہ طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ جسم میں بہت زیادہ چربیاں ہو جائیں، اگر آپ وہاں پہ پروٹین کا اضافہ کر دیں گے تو چربیاں خود بخود ہی کم ہونا شروع ہو جائیں گی، تو آپ صحت مند بھی رہیں گے، آپ کو کمزوری بھی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی چربیاں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ہم یہ آپ کو وثوق سے کہتے ہیں کہ اگر آپ چینی، چاول، چکنائیاں اور یہ جتنے بھی فاسد مادے جسم میں اسٹور کرنے والی چیزیں ہیں ان کو آپ چھوڑ کر سادہ قدرتی غذا پہ آ جائیں گے، بوتل وغیرہ نہیں پئیں گے، اور تھوڑا سا افطاری کے بعد کوئی آدھ گھنٹہ چل پھر لیا کریں گے، تو آپ دیکھیں گے ایک مہینے پہ آپ کم از کم 6-7 کلو وزن انشاءاللہ آپ کا کم ہو جائے گا۔ جب ایک موٹاپے کے شکار آدمی کا ایک مہینے میں 5-6 کلو وزن کم ہوگا تو اسے ویسے ہی بڑا حوصلہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ اسی روٹین کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیے گا، تو میرے خیال میں انشاءاللہ آپ 6 ماہ میں ایسے لوگ جو 100 سے بھی اوپر کے وزن والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 70-75 پہ آ جائیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو آدمی 100 سے اوپر ہے جس کا وزن، اگر وہ 70-80 پہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی صحت افزا بات ہوتی ہے۔ تو دوستو، جتنا بھی ہو سکے سادگی پہ ہیں غذا کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بیماریاں موروثی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں بیماریاں موروثی نہیں ہیں، بلکہ ہماری غذائی عادات موروثی ہیں۔ جو ہم نے اپنے کچن میں اپنی والدہ کو پکاتے دیکھا، ہمیں جو بچپن میں ملتا رہا، ہمارا ٹیسٹ ایک بن گیا، تو غذائیں ہی یہ طے کرتی ہیں کہ ہم پہ کن بیماریوں نے مسلط ہونا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی غذا کو سادہ رکھیں گے، صحت مند غذا کا استعمال کریں گے، متوازن اور معیاری غذا کا استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔